टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। जंबर में संगदिल बाप ने अपनी बीवी से झगड़े के बाद 5 बच्चों को नहर में फेंक दिया। 5 बच्चों में से 2 मासूम बच्चों की नाशें नहर से निकाली गई हैं। 3 बच्चों की तलाश जारी है। पुलिस ने संगदिल बाप को गिरफ्तार कर लिया। नहर से निकाले गए बच्चों की शनाख्त 4 साला बच्ची फायजा और 2 साला बच्चे मोहम्मद अहमद के नाम से हुई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े की वजह क्या बनी? जी, यहाँ पर दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। जंबर जालिम बाप ने अपनी बीवी से झगड़े के बाद 5 बच्चों को नहर में फेंक दिया। 5 बच्चों में से 2 मासूम बच्चों की नाशें नहर से निकाल ली गई। बाप ने जंबर नहर BS लिंक में 5 बच्चों को फेंका। मजीद 3 बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू 1112 की टीमें नहर पर मौजूद। वाक़े की तलाश पर DPO कसूर इमरान किशवर, DSP पत्तों की मोहम्मद इकराम खान और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंची। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों के सामा शहरोन रशीद भी मौका पर पहुंचे। पुलिस ने जालिम बाप को गिरफ्तार कर लिया। बच्चों की शिनाख्त इन नामों से हुई: नादिया उम्र 10 साल, जैन अली उम्र 8 साल, ताशा उम्र 6 साल, नफीसा 5 साल, मोहम्मद अहमद 2 साल। 2 बच्चों की लाशें बरामद हो गई। अहमद और उसकी बहन की लाशें बरामद होने वाली 2 लाशों को तहसील पत्तों की हेडक्वार्टर में मुंतकिल कर दिया गया है। अब्दुल रशीद, ये बताइएगा इस सारे वाक़े पर मां का क्या मौक़िफ़ है? ये दोनों मियां बीवी का आपस में झगड़ा चलता था और झगड़े के बाइस जो था उसका खामन जो है इब्राहिम, जिसका नाम बताया गया है, उसने झगड़े के बाइस इन बच्चों को नहर BS लिंक नहर जंबर में फेंक दिया। जी अब्दुल रशीद, जैसा आपने बताया कि उस जालिम बाप को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की कस्टडी में है वो, तो वालिद की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? वालिद से जानिब से ये मौक़िफ़ आया है कि मेरी बीवी अक्सर ही मुझसे लड़ा झगड़ा करती थी, क्योंकि लड़ाई झगड़े के बायस हमने कहा कि हम इनका खात्मा ही कर देता है। महंगाई इतनी है, महंगाई के बायस मैं इनको बच्चों को कैसे कमा के खिला सकूं, और अच्छे लड़ाई झगड़े के बायस मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। तो ये मामला उसने बताया। बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जंबर में, जहां पर संगदिल बाप ने अपनी बीवी से झगड़े के बाद 5 बच्चों को नहर में फेंक दिया। 5 बच्चों में से 2 मासूम बच्चों की नाशें नहर से निकाल ली गई हैं, जबकि 3 बच्चों की तलाश जारी है। पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और संगदिल बाप को गिरफ्तार कर लिया गया है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं 13 दिसंबर को हुकूमती कोरोना का इलाज करेंगे, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड भरेगा। इमरान खान कहते हैं ऑपोजिशन को नहीं छोड़ेंगे, अब हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। PDM असम्बलियों से मुस्ताफी होने का फैसला करे, हमारे इस्तीफे हाजिर हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का अंधा इंतकाम इस वक्त भी जारी है। पहले ऑस्ट्रेलिया में 2 अरब की जायदाद का इल्ज़ाम आयद किया गया, मेरे खिलाफ जाली मुकदमा बनाया गया, मेरे खिलाफ बयान के लिए फैसलाबाद से मुनशियात फरोशों को बुलाया गया। दबाव डालने के बावजूद मेरे खिलाफ एक गवाह भी नहीं मिला। मुझे गिरफ्तार करने के बाद इस जाली मुकदमे में इन्होंने फैसलाबाद से जो आदमी कोई चर्च में, कोई हीरोइन में, कोई कोनीन में और कोकीन में चलान हुआ था, सबको बुलाया। सबको पहले जो है वो कोई डराया धमकाया, फिर उसके बाद उनके पाँव भी पकड़े कि आप बयान दे दें कि आपने कभी ना कभी जो है ये हीरोइन या चर्च जो है ये आपने जो है वो राणा साहब ने आपको लेके दी है। या उन्होंने कहा कि जी राणा साहब तो सिगरेट भी नहीं पीते, अलबत्ता इमरान खान का अगर कहें तो वो क्योंकि पीता है तो इसलिए उसका अगर नाम आप कहें तो हम ले देते हैं। तो अब उन 200-250 बंदों को अगर उन्होंने हमारे हक में बयान दिए हैं तो भाई वो भी पेश करें, उनको भी बतौर गवाह लाए ना सामने। अगर जो चीज़ हमारे ख़िलाफ़ आपने जो है वो जमा करवाई है या आपने उसको बिल्ड किया है, तो अगर को हमारे हक में है कोई चीज़ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन का कंसेप्ट ये है, तो उसको भी जो है वो आप पेश करें। तो ये बात जो है वो ज़ेरे जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन या अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन मैं ये बात वाज़े कर दूँ, अल्लाह ताला उसे गरीक़ रहमत करे। जो आदमी अल्लाह के पास पहुंच गया, अब ये उसका और अल्लाह का मामला है। हमें अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वज़ीर तालीम सिंध से में तलब कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के रहनुमाओं से तजावीज़ मांग ली गई। इस्तीफे, लॉन्ग मार्च या फिर मुज़ाकरात का फैसला
اجلاس میں کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں تجاویز مانگی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں سے تجاویز مانگ لی گئی ہیں۔ استعفے، لانگ مارچ یا پھر مذاکرات کا فیصلہ اجلاس میں کیا جائے گا۔ پی ڈی ایم 13 دسمبر کو لاہور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ اس سے قبل 8 دسمبر کو اجلاس بلایا گیا ہے جس میں فیصلہ کیا جائے گا۔ تمام جماعتیں مل کر فیصلہ کریں گی جس پر تجاویز مانگ لی گئی ہیں۔ استعفے، لانگ مارچ یا پھر مذاکرات کا فیصلہ اجلاس میں کیا جائے گا۔ دوسری جانب وزیراعظم عمران خان اپوزیشن پر برس پڑے، کہتے ہیں کرسی چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دوں گا، کرپشن معاف نہیں کروں گا۔ اپوزیشن کے جلسوں سے پریشر میں نہیں آؤں گا، پی ڈی ایم کے جلسوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرسی چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دوں گا لیکن اپوزیشن کو معاف نہیں کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ کرپشن پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اپوزیشن کے جلسوں سے پریشر میں نہیں آؤں گا، پی ڈی ایم کے جلسوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ سیاسی جلسوں پر پابندی اور دیگر حفاظتی اقدامات کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ کورونا کے شدید پھیلاؤ کی وجہ سے اسپتال میں بستر کم پڑنے لگے ہیں۔ عالمی وائرس سے بچاؤ کے لیے جلسے، جلوسوں اور دیگر اجتماعات پر پابندی لگانا وقت کی ضرورت ہے۔ درخواست گزار کا موقف: عدالت سے استدعا کی گئی کہ اسپتالوں میں فارمیسیز کو 24 گھنٹے کھلا رکھا جائے۔ سینئر پروفیسر کی رات کے اوقات میں کورونا وارڈ میں موجودگی یقینی بنائی جائے۔ درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی کہ لواحقین کو مریض کی حالت کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور ویڈیو کالز کی سہولت بھی یقینی بنائی جائے۔ اگر ان اقدامات کو یقینی نہ بنایا گیا تو تشویشناک حد تک ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ جلسے، جلوسوں اور دیگر اجتماعات پر پابندی لگانا وقت کی ضرورت ہے۔ معاون خصوصی فردوس عاشقوان کی اپوزیشن پر کڑی تنقید، کہتی ہیں پی ڈی ایم والوں کو عوام نہیں اپنی سیاست کی فکر ہے۔ وزیراعظم سے استعفیٰ طلب کرنا ذہنی معذوری کی زندہ مثال ہے۔ سیاسی لاشوں کا پوسٹ مارٹم ضرور ہوگا۔ پی ڈی ایم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ حکومت نہیں عوام دشمنی میں آگے نکل چکی ہے۔ پی ڈی ایم کورونا جہاں جہاں جائے گا وائرس پھیلائے گا۔ کے اپاہج کر کے عوام کو سیاسی غلام بنایا۔ ہم ان معصوم عوام کو جو صحت مند، توانا، تندرست ہیں اور سیاسی غلامی کا شکار ہیں، ان کو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اس سیاسی غلامی سے بھی نجات دلائیں گے اور ان سیاسی معذوری کا شکار ذہنی مریضوں کا بھی بہتر انداز سے علاج کریں گے۔ ملتان میں آپ نے سرجری کہی ہے، یہاں مینار پاکستان پہ ان سیاسی لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت جو ہے ان بازوں کا زور دیکھنا چاہتی ہے اور ان کی طاقت کو آزمانا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں عوام کے مسترد شدہ عناصر ترقی کے سفر کو روکنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے یوتھ افیئرز عثمان ڈار نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی، سیاسی معاملات اور ٹائیگرز فورس کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے وزیر اعظم کے دورہ سیالکوٹ کے انتظامات کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ سیاست عوام کی بے لوث خدمت کو کہتے ہیں، نہ کہ انتشار اور افراتفری پھیلانے کو۔ عام آدمی کے مسائل سے ان لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حکومت عوام کو کورونا سے بچانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، بدقسمتی سے پی ڈی ایم جلسوں کے ذریعے کورونا پھیلا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں لاہور جلسہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ملک دشمن بیانیے کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کو اب تک چاروں صوبوں سے ہزیمت کے سوا کچھ نہیں ملا۔ پنجاب کا دل کرپشن اور خاندانی سیاست کرنے والوں کے ساتھ کبھی نہیں دھڑک سکتا۔ لاہور میں بھی پاکستان ڈیمولیشنگ موومنٹ کا اب پھینکا چورن نہیں بکنے والا۔
کرپشن کے کرداروں کو چاہے احتساب کا سامنا خشوع و خضوع سے باجماعت کریں۔ لاپرواہی اور بے احتیاطی سے کورونا ہوا بے قابو، 24 گھنٹوں میں مزید 44 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 8,303، مزید 3,119 افراد میں کورونا کی تشخیص، مریض 4,13,191 ہو گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 41,115 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مجموعی کورونا کووڈ-19 ٹیسٹس کی تعداد 57,13,341 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 1,80,904 مریض ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران سندھ پولیس کے متاثرہ اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سینئر پولیس افسر، ڈپٹی اسپیکر، ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس آصف اعجاز شیخ بھی کورونا کا شکار۔ آصف اعجاز شیخ کلفٹن کے ایک نجی اسپتال میں انتہائی نگہداشت کے شعبے میں زیر علاج ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب کا لاہور کے بڑے اسپتالوں کو ہنگامی الرٹ جاری، پنجاب حکومت کا ایکسپو فیلڈ اسپتال کو دوبارہ فعال کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ایکسپو سینٹر کے ہال نمبر 2 کو کورونا مریضوں کے لیے فوری فعال کر دیا جائے۔ آکسیجن کی کمی کا سامنا کرنے والے مریض فیلڈ اسپتال میں داخل ہوں گے۔ لاہور کے 4 بڑے اسپتالوں کو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس اور ICU فعال رکھنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے 15,24,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ 6,62,00,000 مریض، امریکہ میں 2,85,000، برازیل میں 1,50,981 مریض ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے، جہاں 2,85,550 اموات اور 1,47,72,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بھارت کورونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,39,736، اور بات کریں برازیل کی تو برازیل میں کورونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 1,75,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ روس کورونا وائرس سے متاثرہ ممالک میں چوتھے نمبر پر ہے۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر میں تیزی کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ فافن اور ٹرسٹ فار ڈیموکریٹک ایجوکیشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کی کورونا پر پہلی رسپانس مانیٹرنگ رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ فافن رپورٹ کے مطابق سیاست بازی اور کورونا وائرس سے متعارف کرائے گئے SOPs پر عمل درآمد نہ کرنا چیلنج بن سکتا ہے۔ روک تھام کے لیے حکومت کی طرف سے مزید سنجیدہ اور خصوصی اقدامات ناگزیر ہیں۔ فافن رپورٹ کے مطابق فرنٹ لائن پر کورونا کا مقابلہ کرنے والوں اور دیگر متعلقہ شراکت داروں کے استعداد کار کو فروغ دینا ناگزیر ہے۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے کراچی کے مزید علاقوں میں لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کراچی کے ضلع غربی کے 13 علاقوں میں لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 5 دسمبر سے 18 دسمبر تک بلدیہ ٹاؤن، اورنگی، گٹاب اور کیماڑی کے مخصوص علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن رہے گا۔ کراچی کو مسائل سے نکالنے کے لیے وفاق اور سندھ حکومت نے سر جوڑ لیے۔ کراچی میں کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا، جمہوری عسکری اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، وفاقی وزیر اسد عمر، DGI جنرل فیض حمید، کور کمانڈر کراچی اور دیگر موجود تھے۔ فیصلہ کیا گیا کہ محمود آباد نالے کی ری ماڈلنگ کے ڈیزائن کی منظوری کا عمل شروع کیا جائے گا۔ گجر اور اورنگی نالے میں اسٹڈی اور ڈیزائن 15 جنوری تک مکمل کیا جائے گا۔ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ملک مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ وزیراعظم صوبوں میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان کریں، بلدیاتی نظام سے ہی صوبوں میں ترقی آتی ہے۔ وزیراعظم عوام کو انقلاب کے سنہرے خواب دکھا رہے ہیں۔ تقریباً لوکل گورنمنٹ کا جب نظام ختم ہوا ہے تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو اس ملک میں جمہوری مارشل لا ہے ایز فار ایز تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ از کنسرن، ایز فار ایز
जमहूरियत की पहली जो सीढ़ी है मुकामी हुकूमतों का निजाम, जहां पर अवाम के दरवाजे पर, दहलीज पर हुकूमत की गवर्नेंस पहुंचती है, उस निजाम को हमारे सो कॉल्ड जमहूरी कुव्वतों ने खुद उस पे शब खून मारा हुआ है और हर दौर में मारते हैं। और इस दौर में भी शब खून मारा हुआ है। तो पाकिस्तान में बल्दियाती जमहूरी निजाम के हवाले से डिक्टेटरशिप है, यहां पर जमहूरी मार्शल लॉ है, जमहूरी मार्शल लॉ, यहां पर जमहूरी मार्शल लॉ है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। पिछले 2.5 साल हो गए इस हुकूमत को। वजीर आजम साहब कल ये कह रहे हैं, कल बयान फरमा रहे हैं कि हम निजाम ले आए हैं और मुल्क में एक भी इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट नहीं है, ना आसार है। सिंध की बात कर लें तो सिंध के वजीर आला ने तो कोर्ट में लिखकर दे दिया है कि जब तक सेंसस मर्दमशुमारी का रिजल्ट फाइनल नहीं होता तो डिलिमिटेशन नहीं हो सकती, यानी कि हल्काबंदी नहीं हो सकती। तो हल्काबंदी नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।